قرآن مجید کی سب سے ضدی صورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات اس کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے اور ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اگر اس سورہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ صورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش بھی کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ ہی کافی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کسی کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شعبان کی ہر رات کو کر لیجئے گا۔ بے حد آسان وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی نہ کیجیے گا، تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو تو فوری طور پر آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ آپ کو جو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ترجمہ یا اللہ میں لاچار ہوں میری مدد کیجیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے ضدی سورت ہے جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے۔ ماہ شعبان کی ہر رات لازمی پڑھیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دیے، اس کی بخشش نہ کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو ماہ شعبان کی ہر رات مبارک رات ہوتی ہے، تو شعبان کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ ناظرین، فرشتوں کے سامنے یہ صورت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا اس سے دوستی کرے گی تو یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو یہ صورت ہے سورۃ الملک، جو قرآن پاک کے 29ویں سپارے میں ہے، اور یہ اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو شعبان کے مہینے میں لازمی کرنا ہے، اور ہر رات کو چاہے تو کر لیں یا کسی ایک رات کو کر لیں۔ ناظرین، وظیفے کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، ربی انی مغلوبی فانتصر۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو ماہ شعبان کی ہر رات کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔